نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، کوئی عقل مند آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے متعلقین بچے وغیرہ تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ اس لیے والد مشقت، محنت، انتہائی مشکل کام کرتا ہے تاکہ اس کے بچوں کی زندگی درست ہو اور آسانی سے گزرے، اچھی گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی محبت دل میں ڈالی ہوئی ہے اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ انبیاء کرام جو کہ انسانوں میں سب سے افضل اور بلند ہیں، انہوں نے اپنے متعلقین کو دین کی نصیحت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ انسان اپنی اولاد کی کامیابی چاہتا ہے اور اس کی کامرانی کا خواہش ہے، دنیا اس کی اچھی گزرے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس کو اس کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی کے بارے میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مقدم رکھا ہے، اپنی اولاد کے لیے آخرت کی فکر کرنی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی یاد میں ہم ہر سال عید البقر میں قربانی کرتے ہیں، ان کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے، وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو دنیا کے بارے میں پوچھتا، لیکن انہوں نے اگر پوچھا ہے تو یہ پوچھا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو، تاکہ ان کا دین جو ہے وہ درست رہے۔ اس لیے اس سلسلے میں چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ اولاد کی دینی تربیت ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے، جس کا کوئی اچھا معنی بنتا ہو۔ اگر خود عالم نہیں ہے تو محلے میں کوئی تو عالم ہوگا، ان کے پاس جائیں اور عرض کریں، حضرت اللہ پاک نے گھر میں ایک فرزند عطا کیا ہے، آپ اس کا کوئی اچھا سا نام تجویز کریں۔ آج ہم ایسے نام رکھتے ہیں جس کا کوئی نہ مطلب ہے نہ معنی ہے، بلکہ بچہ وہ بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ یہ بچے پر ظلم ہے، زیادتی کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال کی روزی بچوں کو کھلانی چاہیے، اور یہ حرام کی روزی اس کی نحوست پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اس وقت تک بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ اس سے تین باتوں کا نہ پوچھا جائے، عمر کن کاموں میں خرچ کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، بچوں کو نماز کا کہتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھنے پر ان کو مناسب تنبیہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو صبح سویرے اٹھاتے ہیں اور ناشتہ اور صفائی وغیرہ جلدی جلدی کراتے ہیں، پھر گاڑی پر بٹھا کر اس کو سکول روانہ کر دیا جاتا ہے۔ دوپہر کو جب واپس آتا ہے تو بچہ گھر میں روٹی کھاتا ہے، روٹی کھانے کے بعد ٹی وی کے سامنے ڈیرا ڈال دیتا ہے۔
اس کو نہ نماز کا کوئی پوچھتا ہے نہ نماز کا کوئی حکم دیتا ہے، اور کہتے ہیں جی بچہ ہے نا، جب بڑا ہوگا تو خود بخود ہی نمازی بن جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچے کو اچھی نصیحت نہ کی جائے، یہ بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، بچے تھے چھوٹے، ایک دفعہ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہ کھجور ان کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ ہم صدقے کی کھجوریں، صدقے کا مال ہم نہیں کھاتے۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے غیر شرعی افعال سے پرہیز کیا جائے، کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کیا جائے۔ اس کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت میں کس واقعہ آتا ہے، ایک صحابیہ، ایک خاتون اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور وہ آ نہیں رہا تھا ان کے پاس۔ اس نے کہا بچہ آؤ، ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تمہارا کچھ دینے کا ارادہ ہے یا ویسے کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی ہو کر ہماری فرما بردار ہو، ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کرے، ہمارا حکم مانے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی تربیت اچھی کرے اور تربیت میں ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔